بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہ لیا تھا، ان سے قصاص کیوں نہ لیا، اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ جنگ جمل ہونے کی آخر وجہ کیا تھی اور کیوں جنگ جمل میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا تھا۔ آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جنگ جمل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چند صحابہ، جن میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل سے بدلہ لے، یعنی اس سے قصاص لے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ فرمایا کہ یہ موقع درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے، لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جنگ جمل کا آغاز ہوا، اور جس میں بہت سارے مسلمان دوسرے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ تو ویڈیو میں جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان سے قصاص کیوں نہ لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قصاص کو مؤخر کر دیا جائے، اس لیے انہوں نے قصاص کو صرف مؤخر کر دیا تھا، ترک نہیں کیا تھا، جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افق کے موقع پر کیا تھا کہ چند لوگوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا، اور حضرت حسان بن ثابت، حمنہ بنت حجش اور مستہ بن اساسہ نے اس میں نمایاں حصہ لیا، لیکن اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی نے بڑا کردار ادا کیا۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے اس شخص یعنی عبداللہ بن ابی سے کون نجات دلائے گا جس کی اذا میرے گھر تک پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ کو اس سے نجات دلاؤں گا۔ اگر وہ ہمارے اوس قبیلے کا ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اور اگر اس کا تعلق ہمارے ان بھائیوں سے ہے جو خزرج قبیلے سے ہیں تو آپ ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیں، ہم بجا لائیں گے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ انصاری خزرجی کھڑے ہوئے اور ان کو سخت جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت اسید کھڑے ہوئے تو انہوں نے سعد بن عبادہ کا رد کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خاموش کرانے لگے۔ آپ کا معلوم تھا کہ معاملہ بڑا نازک ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اوس اور خزرج اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو اپنا حکمران بنا لے، چونکہ اس کا ان کے ہاں بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یہی وہ شخص تھا جو جنگ احد کے دن لشکر کا تیسرا حصہ واپس لے آیا تھا۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس شخص کو کوڑے لگوانے سے گریز کیا۔ اس شخص کو کوڑے کیوں نہ لگائے؟ صرف مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھ کر، کیونکہ آپ نے بانپ لیا کہ اس کو کوڑے نہ لگانے کی بنسبت کوڑے لگوانا زیادہ خطرناک ہے۔ اس طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بھی بانپ لیا کہ قصاص میں جلدی کی بجائے دیر کرنے میں فساد بہت کم ہوگا، بلکہ در حقیقت آپ رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان کو فوری طور پر قتل کرنے پر قادر ہی نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امن و امان کی حالت تسلی بخش نہ تھی، اور فتنہ دبا نہیں تھا، اور قاتلین عثمان کے قبائل اپنے اپنے مجرموں کا دفاع کرنے پر تلے بیٹھے تھے، اور پھر فوری قصاص لینے کی صورت میں کون ضمانت دیتا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل نہ کر دیتے، جبکہ آخرکار انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد قتل کیا تھا۔ اسی بنا پر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے بھی قاتلین عثمان سے قصاص نہ لیا، اس لیے کہ وہ بھی اس حقیقت کو دیکھنے لگے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صورتحال کو حقیقتاً دیکھ رہے تھے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسے نظری طور پر دیکھتے تھے، اور جب خود ان کے ہاتھ میں خلافت آئی تو انہیں بھی اصل صورتحال وہی نظر آئی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نظر آئی تھی۔ یہ درست ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور امارات میں مختلف آدمی بھیج کر بعض قاتلین عثمان سے قصاص لے بھی لیا تھا، لیکن دوسرے بہت سے قاتلین حجاج بن یوسف کے دور یعنی
अब्दुल मालिक बिन मरवान की खिलाफत तक जिंदा रहे, हत्ता कि इस दौर में आखिरी कातिल भी अपने अंजाम को पहुंच गया। मकसद ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा किसी कमजोरी की बना पर कसास में ताखीर ना कर रहे थे, बल्कि उम्मत पर शफकत की बना पर ऐसा हुआ था। जब यह मार्का जमल खत्म हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को संभाला और उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इज्जत और एहतराम के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि तेरे और आयशा के दरमियान इख्तलाफ होगा। ऐ अल्लाह के रसूल, इस सूरत में सबसे ज्यादा बदबख्त होऊंगा। आपने फरमाया ऐसा नहीं, बल्कि जब यह मौका आए तो इसे इसके महफूज मकाम पर भेज देना। चुनाचा आपने वही किया जिसका आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। जब हजाज बिन यूसुफ सकफी ने गवर्नर अराक की हैसियत से कोफा में खुतबा दिया और लोगों को महाज जंग पर पहुंचने का हुक्म दिया, तो इस वक्त एक बूढ़ा कॉफी पेशे खिदमत हुआ और अपनी जगह अपने बेटे को महाज जंग पर भेजकर खुद घर में रहने की दरख्वास्त करने लगा। चुनाचा हज्जाज ने इसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। जब वो वापस पलटा तो किसी ने हज्जाज से कहा, ए अमीर, आप जानते हैं कि ये कौन है? ये अमैर बिन साबी है, जिसने अमीरुल मोमिनीन उस्मान रजी अल्लाह अन्हा की लाश को ठोकर मारकर उनकी पसलियां तोड़ दी थी। ये सुनकर हज्जाज ने इसे वापस बुलाया और इससे पूछा। यह खामोश हो गया तो इसने जल्लाद से कहा, इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दे। तो इसने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि कातिलीन उस्मान से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फौरी तौर पर बदला लेने से क्यों इनकार किया था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जब पूरी तरह अमन हो जाएगा और ये फितना पूरी तरह से दब जाएगा तो फिर कातिलीन उस्मान से बदला लिया जाएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ ज़ईफ सनद बयान ना करूं, लेकिन अगर फिर भी मैं कोई ज़ईफ हदीस आपसे बयान कर दूं तो इसके लिए माजरत चाहता हूं। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके।